قال الله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ سورہ شورى کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت یا پریشانی یا کوئی صدمہ جب پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی پریشانیاں مشکلات تمہیں گھیر لیتی ہیں تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ رب العالمین کے احکامات اور رب العالمین کے حقوق میں ہم کس قدر کوتاہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس عذاب یا مصیبت میں پھنسے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون قرآن مجید کے اندر کئی اور مقامات پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں اجتماعی طور پر یا ہر انسان کی انفرادی زندگی میں وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اجتماعی طور پر جو لوگوں کو پریشانی آتی ہے ان کی وجہ بھی یہی ذکر فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں پوری کائنات میں زمین کے ایک ایک چپے پر یہ جو فسادات پھیل چکے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پکڑ آ رہی مختلف مصائب، طوفان اور آزمائشیں، آفات الہیہ، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی، فرمایا یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ بما کسبت ایدی الناس۔ لیکن انسان یہ ہے شروع سے لے کر اب تک، زمانہ جاہلیت میں بھی آج تک، وہ جب ان کے اوپر اعمال کی نحوست آتی، پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی تو وہ اس کا قصوروار اپنی زندگی کو نہیں ٹھہراتا، اپنے اعمال کو نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ الزام دیتا ہے وقت پر، زمانے پر یا کسی اور چیز پر۔ زمانہ جاہلیت سے اب تک یہ رسم چلی آ رہی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ کسی اور چیز کے اوپر اس کا دوست قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں وقت کی وجہ سے، ہفتے میں یہ دن اس کے بقول میرے لیے منحوس ہے، ہمیشہ مجھے اس دن نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح مہینہ 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ اس میں نحوست ہوتی ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کے متعلق آج تک جو کہ زمانے جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا رہا۔ لوگ اس میں بالخصوص ابتدائی پہلے حصے میں اپنے کاروبار بند کر دیتے یا چلتا ہوا کاروبار اسی اسپیڈ سے چلاتے، نیا کوئی معاملہ نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ یا رشتوں کے معاملات میں کوئی نئی بات طے نہیں کرتے تھے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، برکتیں نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے وقت کو اس کا دوست بنانا، دوست قرار دینا، وقت کے اوپر اس کو ساری نحوست وقت کے اوپر لگا دینا کہ وقت اور زمانے کی وجہ سے میرے اوپر یہ نحوست ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ انسان مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث قدسی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے،
جب یہ وقت کو منحوس قرار دیتا ہے، ہفتے کے کسی دن کو یا 12 مہینے میں سے کسی ایک مہینے کو یا 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک وقت کو اپنے لیے اگر یہ منحوس سمجھتا ہے تو پھر یہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، فرمایا اس وقت کو میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج اور چاند، وقت کی جو گردش چل رہی ہے، اسپیڈ چل رہی ہے، یہ سب میں نے ہی بنائی اس کائنات کے اندر۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، ہفتے کے 7 دن اور ایک دن کے 24 گھنٹے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اور پھر چاند کی 28 منزلیں، یہ سب اللہ نے رکھی ہیں۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، بنی اسرائیل کی قوم کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب گناہوں کی وجہ سے میرا عذاب ان کے اوپر آتا تو پھر یہ یہودی آپس میں کہتے کہ یہ جو عذاب لانے والا فرشتہ ہے نا جبرائیل، یہ ہمارا دشمن۔ یہ یہودیوں کے عقیدے میں بات شامل تھی اور اب تک شامل ہے کہ فرشتوں میں جبرائیل ہم یہودیوں کا ہمیشہ دشمن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ خود کرتے، اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے، تورات کے احکامات تبدیل کر دیتے، اپنی من مانی تعویلات کرتے، رشوت کھاتے، سود کھاتے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ان پر پکڑ آتی تو کہتے ہیں جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، عذاب لانے والا فرشتہ یہ جبرائیل، یہ ہمارا دشمن۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کے پاس آئے، قبطیوں کے پاس، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب دعوت اور حجت واضح ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف عذابوں میں پکڑا۔ وہ جو 9 معجزات ظاہر ہوئے اللہ رب العالمین کی پکڑ کی صورت میں، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، ہر چیز، ہر برتن میں خون ہی خون، اس کے بعد پھر جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس طرح کل 9 معجزات ہیں جن کے اندر یہ عذاب بھی شامل ہے۔ جب جب عذاب آتا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اپنے اعمال اور کرتوت نہیں دیکھتے، جب مصیبت آتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ جو دین لائے، ساری نحوست اس دین کی۔ یہ یہودیوں کی باتیں ہیں۔ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ نحوست معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی وجہ سے اور ان کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، لوگوں نے اس سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی انسان، اکثریت یہ نہیں دیکھتا کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، میں نے کون سی نیکیاں کی ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے شرعی اسباب کیا ہے میرے اوپر۔ جب جب بھی پریشانی آ جائے تو اس وقت انسان اپنے آپ کو چیک کرے، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، نحوست کیوں آتی ہیں، برکتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو چیک کرے، رب کے ساتھ تعلق کو چیک کرے۔ آج ہم اسی چیز پر تھوڑا غور کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم اپنے ذاتی معاملات دیکھیں، رب کے احکامات اور ان کے فرائض جس انداز میں ہم ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی زبانوں میں چیک کریں کس قدر ہم سچ بولنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے چیک کرنی، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، گناہ جب بھی آتے ہیں تمہارے اوپر، تمہارے اعمال کی کمائی، کسی وقت پر ہم اس کا دوش نہیں دیں گے، کسی مہینے کو ہم منحوس قرار نہیں دیں گے، کسی دن کو نہیں۔ کتنی ایسے لوگ ہیں آج تک پڑھے لکھے لوگ، کہتا ہے وہ ہفتے میں بدھ کا دن میرے لیے ہمیشہ منحوس ہی ثابت ہوا ہے، میں اس لیے کسی کے ساتھ نہ ملتا ہوں، نہ باہر نکلتا ہوں، نہ کوئی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ وہی جاہلیت
جو زمانہ جاہلیت میں پہلے موجود تھے۔ یہ پرندہ جو الو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، یہ آ کر بیٹھتا گھروں میں، یہ کہتے کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی، یا ہمارے گھروں میں کسی آدمی کی وفات ہونے والی، تو قصوروار اس پرندے اللہ کی مخلوق کو قرار دیا۔ آج تک یہی عقیدہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی نحوست، جو انسان کے اعمال کی نحوست بتائی ہے، برکتوں کے حصول کے جو طریقے بتائے، کیا ہم وہ حاصل کر رہے ہیں؟ آج ہم سب نے انفرادی طور پر بھی، اپنے گھروں کے حساب سے بھی، اولاد اور بیویوں والدین کے حساب سے بھی یہ سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کاروباری معاملات، دکان پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سب نے چیک کرنا ہے۔ پھر پتہ چل جائے گا نحوست کیوں آ رہی، بیماریاں کیوں آ رہی، قرضوں میں کیوں ہم جکڑے ہوئے ہیں، مالی تنگی کیوں ہے، مہنگائی کا رونا ہم سب رو رہے ہیں، اور اصل وجہ جو ہمارے اعمال ہیں ان پر ہم غور نہیں کر رہے۔ ظالم حکمران بھی مسلط ہوتے ہیں جب عوام کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ کی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، عقیدہ توحید ہے، کہ ہم نے اس کو پہچانا سمجھا، یا ابھی تک جاہلیت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید جو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے اتارا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا، اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی صورت میں موجود ہیں۔ جو ترجمے والی احادیث کی کتابیں ہیں، ریاض الصالحین ہیں، بلوغ المرام ہیں، صحیح البخاری، اس کے علاوہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے وہ لے کے ترجمے والی ہم گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہماری اولاد کی اصلاح ہو جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، گھر والوں کی اصلاح ہو جائے۔ اگر بچوں کو اسکول کی طرف سے ہوم ورک دیا ہوا تو بڑی نظر ہوتی ہے، چیک کرتے ہیں، اس کو سونے نہیں دیتے، بچے کو نیند سے اٹھا کے جو اسکول کا ہوم ورک ہے وہ کرواتے ہیں، سونے نہیں دیتے اسے۔ اتنی بڑی بھاری فیس جمع کر رہے ہیں، اور پھر آگے گسایا ہو جائے گا، تجھے کچھ پڑھنا لکھنا ہے، تو کسی قابل تو بنے۔ ان معاملات میں بڑے ہم تھے، لیکن اس بچے کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، احادیث کا اسے کچھ پتہ نہیں، کوئی اسے علم نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، ضروری دعائیں، صبح شام کے اذکار، کوئی ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ یہ معاملات جن کی وجہ سے نحوست آ رہی، ہمارے اعمال، ہم رب سے دور ہو چکے ہیں، اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، وقت تو سارا ہی سارا برکتوں والا ہے، زندگی کی ایک ایک گھڑی بڑی نعمت والی ہے، اس ایک ایک گھڑی میں اللہ کے فرائض ادا کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ایک ایک لمحے میں ایک ایک حرف پڑھ کر 10 نیکیاں حاصل کرنے والے، سبحان اللہ والحمدللہ باقی اذکار کر کے جنت میں درجات حاصل کرنے والے، وہ زندگی کے اس وقت کی قدر کر رہے ہیں۔ اس وقت کی تو اللہ رب العالمین نے بڑی قدر ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن مجید میں بالخصوص آخری پارے میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس پورے وقت کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، عصر کی نماز بھی اس میں آ جاتی ہے، اور پورا زمانہ وقت، کبھی صبح کی قسم اٹھائی ہے، واللیل اذا یغشی، کبھی رات کی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ، کبھی چاس کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، شفق کے وقت کی قسم، رات جب چھا جائے 24 گھنٹے میں سے ایک ایک گھڑی تقریباً آ جاتی ہے جس کی قسم رب العالمین نے اٹھائی۔ اللہ کے ہاں اس قدر اہمیت والا یہ وقت، پوری زندگی، جب یہ زندگی ختم ہو جائے پھر تمہیں اس کا احساس ہوگا، اس کی قدر ہوگا۔ فرعون کو بھی احساس ہوا جب موت پہ نظر پڑی، اس نے توبہ کر لی، جب ڈوب چکا اور روح قبض ہونے والی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اب یہ توبہ کر رہا ہے۔ الآن وقد عصیت من قبل، جبرائیل امین نے کہا اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو نے دیر کر
یہ لمحوں کا فرق ہوتا ہے، ایک لمحہ ڈوبنے سے پہلے رک جاتا، غور کرتا، اللہ نے یہ سمندر پھاڑ دیا ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر، راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی مت مار دی، اس کو ہوش ہی نہیں آیا، اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے ہمیشہ کے لیے دردناک عذابوں میں، قبر میں النار یعرضون علیہا، اللہ نے فرمایا جب تک قیامت قائم ہوگی قبر کے عذابوں کے ساتھ صبح شام اس بدبخت کو، اس کے پیروکاروں کو جہنم کے عذاب دکھلائے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ اس آدمی نے قدر کر لی جس نے 100 آدمیوں پر قدر کیا، موت سے پہلے توبہ کر لی، توبہ کر چکا، اس کے بعد موت کے فرشتے آئے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اس وقت کی اہمیت ہے، زندگی کی اہمیت، ایک ایک لمحہ، ہر مہینہ 12 مہینوں میں سے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک ایک دن، ہر دن کے 24 گھنٹے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک انسان گناہوں سے توبہ کر لے، آنکھوں سے آنسو چھلک جائے، اللہ ساری زندگی کی گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کوئی نہ سدھرے، اس وقت تو گناہوں کے اوپر گناہ کرتا جائے تو پھر گناہوں کی نحوست اپنے سر پہ لے کر مر جائے گا فرعون کی طرح۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث۔ آج ہم اس خطبے میں اسی بات پر غور کر رہے ہیں کہ نحوست کیوں آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، اس کی کچھ مثالیں آپ سنیں۔ برکتیں کیوں نہیں مل رہی؟ برکتوں والے کام ہم کر ہی نہیں رہے، برکتوں والے کام، برکتیں حاصل کرنے والے کام، اعمال، عبادات ہم کہاں کر رہے ہیں؟ کیسے برکتیں ہیں؟ ہم وہی کام کر رہے ہیں جن کاموں کے نتیجے میں نحوست آتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہر انسان جب رات کو سوتا ہے شیطان آتا ہے، اس کو 3 گرہیں اپنے خاص منتر پڑھ کے لگا دیتا ہے تاکہ یہ فجر کو نہ اٹھے، بڑا اس کا ٹارگیٹ، فجر اس کی میں ضائع کروں۔ اللہ کا نیک بندہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ رب کے کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں برکت ہے، وہ شیطانی گرہیں کھولتے ہیں کلمات سے۔ وضو بناتا ہے، دوسری گرہ کھل گئی، وضو کی برکت۔ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے توفیق دی تہجد کے لیے یا پھر فجر سے پہلے 2 سنتیں گھر میں پڑھنے کے لیے، پہلے اٹھا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا 2 سنتیں پڑھنے کے لیے، تینوں گرہیں کھل جاتی۔ فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اس کا سارا دن بڑا بہترین اور یہ اس کا دن پاکیزہ گزرتا ہے، اس کی طبیعت بھی پاکیزہ، حساس بشاش ہو کر خوش و خرم ہو کے دن گزارتا ہے۔ یہ برکت ہم روزانہ حاصل کر رہے ہیں۔ فجر نماز ضائع کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ برکتیں جو اللہ نے اسباب نازل کیے ہوئے ہیں، تمہیں برکتیں کیسے ملیں گی؟ نحوست سے تم کیسے بچو گے؟ خود نماز پڑھی باجماعت فجر کی، اپنی اولاد کو اٹھایا، گھر والوں کو اٹھایا، اسی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں اکثر لوگ۔ فرمایا لیکن جو آدمی نہیں اٹھتا، اصبح خبیث النفس کسلا خبیث النفس، شیطان کامیاب ہو گیا، اس کی فجر ضائع کروا دی، اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، پھر یہ خبیث النفس ہوتا ہے۔ طبیعت میں خباثت، ظاہر میں خباثت، طبیعت میں بھاری پن، کوئی خوشی نہیں، کوئی اطمینان نہیں، بظاہر دنیائی کام کاج کرے گا، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، اگر نوجوان ہے یونیورسٹی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، لیکن وہ برکتیں نہیں ہیں، خبیث النفس ہوگا، یعنی اللہ کی برکتوں سے معلوم، پریشان، کوئی برکت نہیں۔ یہ نحوستیں اس وجہ سے آتی ہیں، ہم یکدم مہینے کا نام لیتے ہیں، کسی وقت کا، کسی دن کا نام لیتے ہیں۔ نحوستوں کی وجوہات جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ان کو نوٹ کریں، جن سے ہم نے بچنا ہے، برکتیں کیسے حاصل کرنی ہیں وہ تو دیکھیں۔ یہ ابتدائی مارکا ہے صبح کا، دن کا، جس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، مسلمانوں سے خطاب، فرمایا فرض نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات، فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے نوافل گھروں میں ضرور پڑھا کرو، کوشش کرے مرد حضرات اپنے نوافل گھروں میں پڑھیں۔ فرمایا اس سے برکتیں آتی ہیں۔ ولا تجعلوها قبورا، اگر گھر میں نماز کا نام نہیں ہے، تم مرد حضرات اگر گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، تمہارے گھروں میں قبرستان میں کوئی فرق نہیں، تمہارے گھر قبرستان بن جاتے ہیں جب تمہارے گھروں میں نماز نہیں۔ اپنی نوافل فرائض پڑھنے کے بعد، یعنی پہلے والے نوافل، بعد والے نوافل جن نمازوں میں جا کے گھروں میں پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم فرض ہی نہیں پڑھتے، نوافل کہاں سے گھر میں پڑھیں؟ فرض نماز مرد کو بغیر عذر کے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جس کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں، پانچوں فرائض نہیں، اس کے اوپر تو نحوست کے پہاڑ ٹوٹیں گے، کہاں برکتیں حاصل ہوں گی؟ قصوروار کون ہے؟ اس کے اعمال، اس کی خباثت، اللہ سے دوری، یا وقت قصوروار ہے؟ وقت کی وجہ سے نحوست ہے نہیں، اس کی بدعمالی ہے۔ جن گھروں میں اگر مرد نوافل نہیں پڑھتے، یا چلے ٹھیک ہے نوافل وقت نہیں ملتا، کم از کم اپنی خواتین کی ایسی تعلیم کریں وہ فرائض وقت پہ پڑھیں، قضا ہونے سے بچ جائے۔ نہ خواتین مصلی بچھا کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، نہ مردوں کو ہی نماز کا رجحان، ہر وقت دنیا داری، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور محفلیں، فنکشنز کو اٹینڈ کرنا، اس بارے میں سب بڑے تیز ہیں، گھر والیاں بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، خود بھی اللہ کے فرائض کی یاد ہی نہیں، تو برکتیں کہاں سے؟ نحوست ہی نحوست۔ اسی طرح برکتوں کے حصول کا ذریعہ بالخصوص گھروں میں جہاں نفل نماز ہے، خواتین کی نمازیں ہیں، وہاں اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو برکتوں کے حصول کا ذریعہ سورہ بقرہ کی تلاوت، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ الشروع میں کیا الفاظ فرمائے؟ گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ دوسری وجہ، جب گھر قبرستان ہوتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے موبائل ہاتھ میں ہو، بیوی بھی موبائل چلا رہی ہے، خاوند بھی موبائل، بچے بچیاں سب کے ہاتھ میں موبائل، اور پھر وہاں مختلف قسم کی میوزک، ویڈیوز، ٹک ٹاک، فحش کاری، ساری چیزیں گھر میں چل رہی ہے، تو نحوست ہی نحوست آئے گی، کہاں برکتیں ہیں؟ اپنے اعمال ہم چیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو کون قصوروار قرار دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی اس وقت اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ ان اعمال سے ہم بچیں جو ہماری نحوست کا سبب بن رہے ہیں، برکتوں کو حاصل کریں۔ جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے برکتوں کے حصول کا ذریعہ قرار دیا، یعنی کہ اس گھر میں رہنے والے زندہ ہیں مگر زندہ لاش کی طرح۔ فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دوسری حدیث، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، وہ پورے کر کر، یا جتنا ہو سکے فرائض کم از کم پڑھتا ہے، یہ بھی رب کی یاد ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ نے فرمایا جو جتنی نیکیاں زیادہ کرے گا اپنے درجات بڑھائے گا۔ کم از کم رب کے ساتھ تعلق کے لیے تمہارے ارکان مکمل ہونے چاہیے، بنیادی ارکان، 5 فرائض، سال میں رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج، کم از کم ارکان مکمل ہونے چاہیے تاکہ کم از کم تم اللہ کے ہاں مسلمان اور مومن سمجھے جائیں۔ باقی مزید نیکیاں کرو گے،
کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، صبح شام کے اذکار ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، نفلی صدقات و خیراتیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بے شمار نیکیوں کے دروازے اور بھی ہیں۔ اپنے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اتنی ہی برکتیں تمہیں ملتی رہیں گی، اتنا ہی تم نحوست سے دور چلے جاؤ۔ لیکن بنیادی چیزیں ہی اگر یہ نہیں ہے، پھر رب کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ فرمایا وہ آدمی جو رب کو یاد کرتا ہے، دوسرا کوئی یاد نہیں کرتا، رب سے دور ہے۔ ایک زندہ ہے، دوسرا مردہ ہے، بظاہر زندہ ہے لیکن اس زمین کے اوپر اس کا بوجھ ہے، اللہ کی نظر میں وہ زندہ لاش، زندہ لاش جو رب کے فرائض ہی پورے نہ کرے۔ دیکھ رہا ہے مسجد میں مسلمان جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اذان سن رہا ہے، یہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے اس کی دکان ہے، بیٹھا ہوا نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ کچہری کر رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، ساری رات جاگ رہا ہے، فجر کی وقت جا کر سو جائے گا جانور کی طرح، جانور کی طرح جا کے سو جائے گا، اللہ کی یاد نہیں۔ یہ نحوست ہے کہ کس چیز کی؟ یہ ساری بدعمالیاں ہیں جو نحوستیں لے کر آئے۔ حصول خیر کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں، نحوست دور کرنے کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں، نقصان سے بچنے کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں، اولاد میں خیر برکت اصلاح کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں، کاروبار میں برکت کے اسباب شریعت نے بتائے ہیں۔ ہم نے سارے وہ اسباب چھوڑ دیے۔ چیک تو کریں ہماری زندگی کو، دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے، مجلس میں برکت کیسے ہو، اس کا اہتمام ہے؟ مجلس میں بیٹھ کے گپے ہاں کرائے، جھوٹے لطیفے اور سب کہہ کے لگائے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں بیٹھتا، کسی دعوت پہ جاتا، کھانے کی دعوت ہے، ایسے ہی گیدرنگ ہے، دنیائی معاملات میں گفتگو ہوئی، تھوڑا بہت ہنس بھی لیا اور کچھ دنیاوی معاملات میں گفتگو ہوئی، ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور کچھ حدیثیں آیات، اللہ کا حکم بھی تو ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر وہ مجلس جس میں انسان بیٹھے دنیا میں نہ اللہ کا اس نے ذکر کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس نے درود بھی نہیں پڑھا، قیامت کے دن اس جگہ کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، وہ اس کا وقت، وہ اس کی جگہ اس کے لیے قابل حسرت بن جائے گی قیامت کے دن۔ یعنی وہ نحوست اس کے عمل کے اندر ہے، برکت اس نے حاصل ہی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کے متعلق بتایا، جب انسان کاروبار کرتا ہے، خریدنے والا فروخت کرنے والا، فرمایا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اللہ رب العالمین ان کی دونوں خریدنے والے کے سودے میں، بیچنے والے کے سودے میں برکت ڈالتا ہے، بُورِکَ فِي بَيْعِهِمَا، جب وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتا ہے، چیز کے اندر نقص وغیرہ عیب ہے تو بتاتا ہے، جیسی چیز ہے وہی بتاتا ہے، اور جائز منافع کماتا ہے بتا کر، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو برکت دے دے، جو جھوٹی گفتگو نہیں کرتا کاروبار کے دوران۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِ، جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا تو بیچ دیا، جھوٹی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین اس کی برکت اٹھا دے۔ جب برکت نہیں ہوتی تو نحوست آتی ہے، برکت کی ضد نحوست ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، سفید اور کالا، دن اور رات جس طرح متضاد ہے، تو نحوست کی ضد کیا ہے؟ برکت کی ضد ہے نحوست۔ اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے، جھوٹ بول کے، 2 نمبر چیز ملاوٹ کر کے بیچتا رہے، دھوکہ دیتا رہے لوگوں کو، غلط طریقے سے توریہ تعریف اور جھوٹ بولنے کے بعد مجھے اتنے میں اب خود نہیں پڑی، اس طرح کی کتنی باتیں دکاندار کرتے، کیوں اس طرح بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نفع تمہارے لیے جائز ہے سیدھی بات کرو، میری گنجائش ہی اتنی ہے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ جھوٹ مجھے خود اتنے میں نہیں پڑی، اللہ نے نفع حلال کیا ہے تو اس طریقے سے نفع کماؤ، جھوٹ بول کر ساری برکت ضائع کر دو، یہ سبب ہے نحوست کا۔ پھر پریشانیاں ہیں، پھر قرضہ ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب کے پاس آ جاتا ہے کسی نے نظر بندی کر دی، کتنے ایسے لوگ روزانہ آ رہے ہیں، بالخصوص سوال بتانے والے، جواب بتانے والے مولوی صاحب، اہل علم جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے لوگوں سے، ہر دوسرے آدمی کی یہی شکایت ہوتی ہے، میرے دماغ پر کسی نے جادو کیا ہے، اثرات نظر بندی ہے، اپنے اعمال کو کوئی نہیں دیکھتا،
اذان فرض کے وقت کی آ رہی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو، فرائض چھوڑ رہا ہے، وہ بدبخت یہ منحوس وہ چیز نہیں سمجھ رہا، لیکن کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو گیا، فوراً دشمنی کر لی ہے جو پڑوس میں دکاندار ہے۔ اللہ کے بندے، فرائض کے وقت پہ تو دکان بند کر کے فرض پڑھنے آتا ہے؟ وہ نحوست کہاں گئی؟ یہ ہر کوئی انسان اپنے اعمال کو چیک نہیں کر رہا کہ یہ نحوستیں کس وجہ سے آتی ہیں۔ کوئی مہینہ، کوئی وقت بدبخت اور منحوس نہیں، سارے ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، دکانداری میں ہم کیا کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ محفل میں ہمارا موضوع سخن کیا ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کس قدر ہے، اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اپنی حفاظت کے لیے ذکر و اذکار سکھائے تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ، حوادثات سے بچ جاؤ، اولاد کی اصلاح کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، اور اولاد کو بیماری وغیرہ سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کلمات سکھلائے۔ اکثریت مسلمانوں کی دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں، صبح حفاظت کے اذکار معلوم ہی نہیں ہے، شام کے وقت حفاظت کے اذکار کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، سفر کی دعا جس میں برکت ہی برکت ہے، حفاظت ہی حفاظت، پتہ ہی نہیں، نئی چیز خرید کے آئے اس میں برکتیں کیسے ملے گی، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، پتہ ہی نہیں، بس ایک تعویذ یا دھاگا باندھ لیا، کڑا باندھ لیا، اس نے سمجھا میرے لیے یہی کافی، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، یہ نحوست جو کڑے کی لوہی کڑا اب اس کی حفاظت کر رہا ہے، لوہے کا کڑا اس کی حفاظت کر رہا ہے، دھاگا، یہ دھاگا اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کسی قبر میں گیا، پیر کے نام کی برکتوں کا دھاگا پہن لیا، میرا فلاں کام ہو جائے، جاہلیت ایسی، دین کا پتہ ہی نہیں، تو نحوستیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں کیسے حاصل ہوں، اللہ رب العالمین کیسے راضی ہوں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، نماز کے لیے کہو نماز پڑھنا نہیں آتا، اللہ رب العالمین نے اس قدر آسان بنایا، جو اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہے ان چیزوں کو چھوڑ کے، حتیٰ کہ زبان بھاری ہے، زندگی گزر گئی، ابو داؤد کا معروف واقعہ ہے، زندگی پوری گزر گئی، زبان پہ عربی تلفظ نہیں آ رہے، قرآن فرمایا نبی علیہ السلام نے تم نماز پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہو، اللہ تیری نماز قبول کر لے۔ اتنا رحیم اور کریم ہے، اتنے بڑے پیکیج، سستے پیکیج وہ دیتا ہے، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز نہیں بنتی، لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتی، کھڑا ہو جائے اللہ قبول کرے گا، معذور ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، خالی کھڑا ہو جائے، اللہ کو دکھاؤ تو صحیح اللہ میں آ گیا، زندگی گزر گئی، دنیاوی کاموں میں بڑا ماہر، اللہ کے دین کا پتہ نہیں، مسجد کا پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو پوری زندگی اپنا بیٹا کر رہے ہیں، ان دونوں پر جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا امت کو سکھلائی، بچوں پر وہ دعا پڑھنے کی وجہ اتنے بھاری تعویذ، 3 4 تعویذ بچوں کو گلے میں لٹک رہے ہیں، یہ جاہلیت، وہ کلمات صبح شام پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دو بچوں کے اوپر، دم کر دو، وہ کلمات، وہ دعا جو نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین میں پڑھا کرتے تھے صبح شام۔ ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام پر پڑھا کرتے تھے، اندازہ لگاؤ کتنی پیاری وہ دعا ہو، انبیاء نے پڑھی انبیاء کے اوپر،
کتنی پیاری دعا. دعا کا اہتمام ہے. اسکول جاتے وقت بچوں پہ وہ دعا پڑھ کے پھر بچوں کو روانہ کر. باہر جاتے وقت بچوں پہ پڑھ کے پھر روانہ کر. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ. کس قدر مختصر سادہ سے الفاظ، یہ بھی نہیں آتے، دھیان ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں نئی چیز لے کے آؤ، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہو اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. جو اللہ اس کے اندر خیر ہے مجھے وہ خیر عطا کر دے، اس چیز کے اندر اگر کوئی شر ہے اس کے شر سے تو مجھے محفوظ کر دے. ہر چیز، ہمارے ہر معاملات، سفر میں برکتیں، کاروبار میں برکتوں کا نسخہ آپ نے سنا. سچ بولیں، اللہ کے فرائض کا وقت ہو جائے، دکان بند کر کے آ جائیں نماز پہ، اللہ برکتیں دے گا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تربیت کے مراحل تھے صحابہ کرام. شروع مدینے کا دور تھا، قافلہ آیا. جمعے کے دوران نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. 12 آدمی باقی بچے، باقی سب خریداری کرنے کے لیے چلے گئے. اللہ نے سورہ جمعہ میں یہ آیت نازل کی. اللہ کے ہاں ہے جو تمہارے اس کاروبار سے بہتر ہے، اور رزق کا ذمہ تمہارے رب کے پاس ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کے فرائض کے وقت میں دنیاوی کاروبار نہیں چلے گا جب اللہ کے فرائض کا. یہ برکتوں کے اسباب. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی انسان اپنی حاجت کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائے، اپنے حق اور ہم بستری کے لیے یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہمیں شیطان، ہم دونوں کو، ہماری اولاد جو تو ہمیں عطا کرے تو شیطان کے غلبے سے محفوظ کرنا. لم یضرہ الشیطان. اگر اللہ نے اس موقع پر اولاد رکھی ہو نصیب میں، اس اولاد کو پوری زندگی شیطان کبھی پھسلائے گا نہیں، غالب نہیں. کتنی بڑی آسانی ہے برکتوں کے لیے. خیر ہی خیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی. خیر کے ان اسباب کی طرف ہم آتے ہی نہیں. دین کا ہی پتہ نہیں، دین کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے، وہ دلچسپی بھی نہیں ہے. اہل علم سے ملیں بیٹھیں، وقت ہی نہیں. کاروبار کے لیے وقت ہے، گھر میں فراغت ہو تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے. فضول وقت ضائع کرنا موبائل پر، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں. نحوست سارے ہمارے اعمال کی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی حجت پوری کر دی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس دین کی خیر اور برکتوں کے لیے ایک کتنی ہی پیاری چیز جس کا تعلق انہی برکتوں کے ساتھ ہے، استخارے کی صورت میں نبی علیہ السلام نے امت کو ایک تحفہ دیا ہے. تحفہ ان ظالموں نے، مولویوں نے، جاہلوں نے اس استخارے کو بھی مسخ کر دیا، اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. استخارہ کیا ہے؟ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے گویا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے. آج کے مسلمان کو استخارہ کرنا پڑ جائے، وہ کہتا ہے مجھے استخارے کی دعا آتی نہیں. تعلق ہمارا دین کے ساتھ یہ ہے. تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دیکھ کے پڑھو. استخارہ یہ کسی جائز دنیاوی مسئلہ کرنا، کاروبار نیا کھول رہے ہو، رشتہ کوئی کر رہے ہو اپنے بچوں کا، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کس کمپنی کی، کب خریدوں، کس انداز میں، ہر معاملے کے لیے، چھوٹے بڑے معاملے کے لیے نبی علیہ السلام نے استخارہ سے. اہل علم نے کہا اگر آپ کو استخارے کی توفیق مل گئی ہے، اس میں بھی سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر چن لی. یہ بھی خیر ہے اگر آپ کو استخارے کی دو. ہر چھوٹے بڑے معاملے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خریدنے جاؤ، استخارہ کرو اس چیز کی ضرورت ہے اور کیسی کریں. ہر معاملہ نئی چیز خریدنے سے استخارہ وہ چیز ہے ہی نہیں. استخارے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے جو ہمیں استخارے کا کنسیپٹ دیا ہے، جو شریعت میں استخارے کا نظریہ ہے، خیر طلب کرنا. پہلے اس معاملے میں کاروباری معاملہ ہے، رشتوں کا معاملہ ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، گھر تبدیل کر رہا ہے، فلاں علاقے میں رہنا ہے، اگر چیک کرنا ہے وہ درست ہے معاملہ نہیں، استخارہ کرو. پہلے لوگوں سے مشاورت کرو، مشورہ کرنے کے بعد آپ خود مطمئن ہو گئے کہ معاملہ میں اب ایسے کرنے لگا، اب اللہ کے سپرد وہ معاملہ کرو. اس کی تیاری بدل. نہ کوئی خواب آئے گا، نہ کوئی احساس آئے گا. خواب آنا ضروری نہیں،
نہ ہی تمہاری فیلنگس کو حیثیت رکھتی یا میرا دل مطمئن نہیں رہا. نہیں، استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے. استخارے کا مطلب ہے آپ مشورہ کرنے کے بعد مطمئن ہیں، اب وہ کام اس کی تیاری پکڑ لیں، اسباب حاصل کرنا شروع کر. وہ کام اب آپ میں بہتر ہوگا. آپ نے استخارہ کیا ہے، اللہ اس کو آسان کر دے گا، بعد میں برکتیں برکتیں ملیں گی. اگر اللہ یہ دیکھے گا میرے اس بندے نے یہ معاملہ چن لیا ہے لیکن اس کے میں بہتر نہیں، اللہ اپنی طرف سے ایسے اسباب پیدا کرے گا، وہ معاملہ نہیں ہو. یہ استخارہ سادہ آسان. یہاں استخارے کے بجائے ظالم جوہال نے، جاہلوں نے اس کو اس کا حلیہ ہی بگڑ دیا. باقاعدہ استخارے کے بجائے علم غیب نجومیوں کی طرح دعوے کر رہے ہیں. استخارہ سینٹر کھول کے مسلمانوں کی حالت یہ 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں استخارے کے لیے کہ خود استخارہ کرے، وہ بھی مولوی سے نکال. استخارے کے سینٹر لوگوں کا دین ایمان پیسہ لوٹنے کے لیے کھولے ہوئے. استخارہ سینٹر فون آ رہا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری بچی کا فلاں جگہ رشتہ ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد یا دوسرے دن رابطہ کر کے بتا رہا ہے وہ مولوی ہم نے استخارہ آپ کا نکالا ہے. استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ نکالا نہیں ہے، نکالا ہے. وہ رشتہ آپ کے اپنے بہتر نہیں کر، غیب کا دعویٰ فتویٰ دے، یہ ہے ہی نہیں شریعت میں کنسپٹ. آپ کے اپنے بہتر. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ اللہ رب العالمین خود اسباب پیدا کرے گا. آپ کی کوشش کے باوجود وہ معاملہ نہیں ہوگا اگر اس میں خیر نہیں. اتنا استخارہ ہے. نہ خواب کا آنا ضروری ہے، نہ ہی آپ کو اشارہ ملنا ضروری ہے. اس چیز کو بھی ہم نے گوا دیا، اس نعمت کو بھی ہم نے ضائع کر دیا، استخارہ والی چیز. اور پھر اکثر لوگوں کی حالت نحوست کا ایسا عجیب عقیدہ، جاہلیت. گاڑی بہترین لے لی، اس پر چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا دیا، وہی اس کو کیا ہے ساری نحوست وہ جوتا ختم کر دے گا، گویا کہ خیر ساری اس بچے کے جوتے میں. تو اکثر آپ کو جملہ سنتے ہیں، یعنی ان کو آسمان سے اتری ہوئی پاکیزہ شریعت ان جاہلوں کو نہیں چاہیے، ان کو جوتے چاہیے، جوتے ہی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے کلمات چاہیے نہیں، نہ اس کے لائق. تو ان چند باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مہینہ وقت منحوس نہیں ہوتا. جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، نقصان ہمیں پہنچتے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا تمہارے اعمال کا نتیجہ. ہم اپنے اعمال درست کریں، دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، قرآن سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اللہ کے فرائض وقت پر پڑھیں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، برکت ہی برکتیں. حرام خوریوں سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا حق غصب نہ کریں، آخرت کی تیاری کریں، اللہ پھر برکتیں دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی عافیت ہم سب کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے. درس قرآن و حدیث برائے خواتین آج بعد نماز عصر محمدی مسجد اہل حدیث لطیف آباد مسجد محترمہ باجی شبانہ زاہد صاحبہ خطاب فرمائیں گی. تمام احباب اپنی خواتین کو اس درس میں ضرور پہنچائیں. بیمار